السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل حکومت پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو لانچ کیا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو اس اکاؤنٹ کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے ایسے دوست جو ملک سے باہر رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر پرسن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے متعلق تفصیل بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ایکسپلین کریں گے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کو پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیسے یوز ہو سکتا ہے، یہ مکمل تفصیل وہ اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے تمام ایسے دوست اور فیملی ممبرز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ان تک پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس انفارمیشن کے شیئر کرنے سے کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا بھلا ہو جائے۔ بہت شکریہ، اپنے تمام دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ یہ جو ایک پرسپیکٹیو تھا ہمارا کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو بیرون ملک موجود ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ ایک ربط پیدا کرنا اور وہ بھی ڈیجیٹلی پیدا کرنا اور انہیں پھر اپنے بینکاری نظام میں سہولت مہیا کرنا۔ تو یہ ایک بیسک تھیم ہے ہمارا اس انیشیٹو کا جسے ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ اور آبویسلی ہمارے جو پاکستانی بھائی واپس گھر آتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، اسے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ وہاں ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں تو وہاں ان کے لیے پاکستانی بینکنگ سسٹم کے ساتھ اس طرح جڑنا کافی ہیسل والا تھا۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کریں، تھرو ڈیجیٹل چینلز کریں، اور پھر اس کے جو آپریشنز ہیں وہ بھی ڈیجیٹلی ہوں۔ اور دوسرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ وہ اپنی اس اکاؤنٹ پہ اپنا مکمل اختیار حاصل کریں۔ they should be in full control of this account. They should be able to use it in Pakistan as well as anywhere in the world. So these are the two perspectives جس کے تحت ہم نے اسے اسٹارٹ کیا، اور اس میں ہمارا تھیم یہ ہے کہ دور رہ کر بھی پاس۔ تو ہم ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اپنے سمندر پار پاکستانی بہنوں بھائیوں کو اپنے جو یہاں پہ ان کی فیملی ممبرز ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ ایک قربت کا ایک ذریعہ بھی بننا چاہ رہے ہیں۔ دس اکاؤنٹ از پریزنس لیس، اٹ از فلی ریپیٹریبل۔ اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس میں پیسے باہر سے آئیں گے اور یہ فلی ریپیٹریبل ہے۔ سو وی کین گو آن ٹو ڈسکس ڈفرنٹ فیچرز آف اٹ۔ فرسٹ فیچر از دیٹ اٹ از پریزنس لیس۔ پریزنس لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں کسی بینک برانچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم نے سب سے پہلے ابھی اپنے اوورسیز پاکستانیز کو دیا ہے۔ یہ اس وقت ہم یہاں پہ ڈومیسٹک برانچز میں بھی یا ڈومیسٹکلی جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی ابھی میسر نہیں ہے۔ گوئنگ فارورڈ ہم دے رہے ہیں انہیں، اگلے انشاءاللہ کچھ ماہ میں ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے بھی یہ اوپن ہو جائے گا پریزنس لیس اکاؤنٹ اوپننگ۔ بٹ یہ ہم نے یہ بہتر جانا کہ ہم پہلے جو دور ہیں انہیں اس سہولت سے استفادہ کرنے کی وہ لے کے آئیں ان کے لیے۔ اکاؤنٹس آپ پاکستانی روپے میں بھی کھول سکتے ہیں اور فارن کرنسی میں بھی کھول سکتے ہیں۔ فارن کرنسی میں یو ایس ڈالر ہے، یورو ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، کینیڈین ڈالر ہے، سعودی ریال ہے، یو اے ای درہم ہے، ٹرکش لیرا ہے، چائنیز یوان ہے۔ تو جو میجر کرنسیز ہیں ان سب میں یہ اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے جب آپ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ بینک آپ کو ان ساری کرنسیز آفر نہ کر رہے ہوں، لیکن جو بڑی چیدہ کرنسیز ہیں جیسے یورو، پاؤنڈ اسٹرلنگ، ڈالر، یہ بالکل آفر کر رہے ہوں گے۔ سمپل آئی ڈی اور ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے، میں ایک آدھ منٹ میں اس پہ بھی آؤں گا۔ اور ہم نے بینکس کو ایک سٹینڈرڈ یہ بھی دیا ہے کہ یو ہیو ٹو اوپن دس اکاؤنٹ ود ان 48 آورس۔ اگر میں نے اپنا فارم مکمل کر لیا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے اور میں نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیے ہیں تو میرا اکاؤنٹ 48 گھنٹوں کے اندر یعنی 2 دنوں میں مکمل کھل جانا چاہیے۔ اس اکاؤنٹ کے تحت مختلف انوویٹو پروڈکٹس آفر کی جا رہی ہیں۔ کسٹمرز اپنی پاکستان کی تمام بینکنگ ضروریات پوری کر سکیں گے۔ مثلا آپ نے اگر بچوں کی فی پے کرنی ہے، اپنے یوٹیلیٹی بلز اپنی فیملی کے لیے ان کے گھروں کے پے کرنے ہیں، یا کوئی بھی لیجیٹیمیٹ پیمنٹ پاکستان میں کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ کی بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ اس میں 3 قسم کے مختلف انویسٹمنٹس ہیں، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان سیکیورٹیز میں انویسٹمنٹ ہے، جیسا گورنر صاحب نے فرمایا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ایک لانچ کیا ہے ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے۔
اسی طرح آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جو لسٹڈ شیئرز ہیں، کوٹڈ شیئرز ہیں جو اسٹاک پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کا ہم نے بیک اینڈ پہ ایک میکانزم دیا ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. اور آپ اس کے علاوہ گوئنگ فارورڈ ریئل اسٹیٹ، ریزیڈینشیل اور کمرشل ریئل اسٹیٹ دونوں میں انویسٹمنٹ کر سکیں گے. اپنا گھر اگر بنانا چاہیں یا کوئی کمرشل پراپرٹی خرید کے اسے رکھنا چاہیں. اور اس کی جو بیسک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی ریزیڈول فنڈز ہیں وہ آپ باہر لے جا سکتے ہیں کسی بھی وقت بغیر کسی حیثیت کے. اور جو انویسٹمنٹس کی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز ہیں اور ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بھی آپ باہر لے جا سکتے ہیں. ہاں، جو پیسے یہاں آپ استعمال کر لیں گے وہ پیسے آبویسلی وہ واپس نہیں ان اکاؤنٹس میں آ سکتے. اس میں ابھی یہ 8 پارٹنر بینکس ہیں ہمارے ساتھ. بینک الفلاح ہے، فیصل، میزان، سامبا، ایم سی بی، ایچ پی ایل، یو پی ایل اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس انیشیٹو پہ اور بینکس بھی آن بورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اکاؤنٹ اوپننگ کی دیکھیں، ہمیں جو آپ کو آئیڈیا ہے کہ فرام کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس پرسپیکٹو ہم نے کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایسی اکاؤنٹ اوپننگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ لائیں جو آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے، آپ کے لیے حیثیت کا باعث بھی نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کسٹمر کی انفارمیشن اور ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ بھی مکمل طور پہ بینک کر پائے، تاکہ بینک کو کوئی ایکسیسو رسک کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنی انفارمیشن دینی ہے. بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا جتنی آپ کے آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں اور جو آپ کی نیشنلٹی، ای میل ایڈریس، فون نمبر، پروفیشن، آپ مطلب اگر بزنس کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا انفارمیشن، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کس جگہ ملازمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اسکین کر کے، جس میں آپ کی شناخت کا ڈاکومنٹ ہے، سی این آئی سی ہے یا پاکستان اوریجن کارڈ ہے یا نائی کاپ ہے، پاسپورٹ کی کاپیز ہیں. اس کے علاوہ اپنا پروف آف پروفیشن اینڈ سورس آف انکم ہے وہ آپ کو اس میں دینا ہے. اس کے علاوہ جب آپ فارم بھر رہے ہوں گے تو آپ کی ایک لائیو فوٹو وہاں پہ سسٹم آپ کی کیپچر کرے گا. اینڈ یو ہیو آپشن آف ڈیجیٹل سگنیچر، یا بینک کسی اور سگنیچر کی یا اتھینٹیکیشن کی میتھڈالوجی یوز کرتا ہے تو آپ اسے بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو پروڈکٹس ہیں، مختلف لائف اسٹائل پروڈکٹس، پیمنٹ آف بلز ایٹسٹرا، یو کین ہیو یور ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، جسے آپ وہاں باہر بھی یوز کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنا اس کی بیسس پہ کریڈٹ کارڈ بھی لے سکتے ہیں. 1-2 بینک سے کریڈٹ کارڈ آفر کرنا شروع کر دیا ہے، باقی بینکس بھی یہ کریڈٹ کارڈ کی پروڈکٹ آپ کو آفر کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ اس کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ڈالر ڈینومینیٹڈ بھی اس وقت میسر ہیں اور روپی ڈینومینیٹڈ بھی میسر ہیں. ان کے ریٹرنز کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے. اس کے علاوہ ایکوٹیز اور سٹاکس جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ شیئرز ہیں، کوٹڈ شیئرز ہیں، ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹیز کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. پراپرٹی میں اس وقت جو ایک اوپن چیز میسر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن پہلے میں ڈی ایچ اے کا ایک تذکرہ کر دوں کہ بیک اینڈ پہ بینکس جو ہیں وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کچھ انٹیگریشن کر رہے ہیں، اور وہ انٹیگریشن ان کی فائنل سٹیجز پہ ہے. تو ڈی ایچ اے کا اپنی طرف سے یہ ایک وعدہ ہے کہ وہ شاید اگلے چند ہفتوں میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ نئی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو وہ اس پروڈکٹ کو آپ ڈی ایچ اے کے پورٹل پہ جا کے، اگر مثلا وہ آپ کو پلاٹ آفر کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا پلاٹ سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ قسطوں میں بھی پیمنٹ ہو سکتی ہے، وہ یکمشت پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ان پیمنٹس کے ساتھ وہ آپ کو آپ کا جو الاٹمنٹ آرڈر یا الاٹمنٹ لیٹر ہے وہ ایشو کر دیں گے. جو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ابھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے خود سے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کے لیے میکانزم یہ ہے کہ آپ کو پراپرٹی کی یہاں پہ اگر آپ کا کوئی بھی اٹارنی ہے یا جس کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ آپ بینک کو رابطہ کریں گے اور وہ اپنی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بینک کے پاس لے کے آئیں گے ویلیویشن کے ساتھ. اینڈ وہ ویلیویشن ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ فنڈز پراپرٹی میں کتنے انویسٹ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آبویسلی آپ کو بعد میں ریپیٹریٹ بھی کرنے ہیں واپس. تو جب آپ کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے رجسٹرار کے پاس تو آپ اپنا جو ایگریمنٹ ہے اور پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی رجسٹرار کی جو سیل ڈیڈ ہے، جسے آپ انتقال بھی کہتے ہیں کچھ علاقوں میں، تو وہ آپ ڈاکومنٹس بینک کے پاس جمع کروا دیں گے. اور جو پیمنٹ آپ کی آئی ہوگی وہ بینک جب آپ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے اس وقت آپ جس سے پراپرٹی خرید رہے ہوں گے اس کو پیمنٹ کر دے گا. اور یہ پیمنٹ ڈائریکٹلی اس اکاؤنٹ سے آپ چاہے ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کروا کے کرنا چاہیں ہو سکتی ہے، یا آپ کو انسٹرومنٹ بنوا کے کرنا چاہیں. اس کے علاوہ آپ پراپرٹی جو خریدیں گے تو اس پراپرٹی پہ آپ کو ایک تو رینٹ کی بھی پروویژن موجود ہے کہ آپ اگر اسے گھر یا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو اسے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ رینٹ کی جو انکم ہے آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں وصول کر سکتے ہیں. یو کین ریسیو دوز فنڈز ان یور دس اکاؤنٹ اینڈ دین یو کین ریپیٹریٹ دوز فنڈز
ابراڈ، آپ انہیں ان فنڈس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں سبسیکوینٹلی. لیکن اس کے لیے آپ کو صرف ایک رینٹل ایگریمنٹ دینا ہے اور ٹیننٹ کا CNIC چاہیے ہوگا, اور جو پیمنٹ آپ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گی وہ ٹیننٹ کے اکاؤنٹ سے آنی چاہیے, وہ کیش پیمنٹ آپ کے اس اکاؤنٹ میں نہیں جمع کرا سکتا. اسی طرح جب آپ سیل کرنے جائیں گے پراپرٹی تو آپ کو اپنی پراپرٹی کی ویلیویشن کروانی ہوگی. اگر آپ نے کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس میں ویلیویشن آپ نے انسٹنٹینیس کے پچھلے 3 ماہ میں میسر تھی تو پھر شاید ویلیویشن کی ضرورت آپ کو اس وقت نہیں پڑتی. لیکن جب آپ سیل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے پراپرٹی آج خریدی اور 4 سال بعد 5 سال بعد سیل کرنے جا رہے ہیں تو آبویسلی اس کی ویلیو میں فرق ہوگا, تو آپ کو ایک ویلیویشن اس میں کروانی ہے, اور ویلیویشن پھر وہ بینک دیکھے گا اور اس حساب سے پھر آپ کی وہ فنڈس جو ہیں وہ ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت دے دے گا آپ کو. آپ کا اس میں پورا پرنسپل بھی جا سکتا ہے. سیل پروسیڈز جتنی بھی آپ کو ملی ہیں, اگر وہ سیل پروسیڈز آپ کی انویسٹڈ اماؤنٹ تک ہیں تو وہ ساری سیل پروسیڈز جا سکتی ہیں. اگر وہ آپ کے انویسٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہیں تو آپ جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے 3 سال تک وہ لے جا سکتے ہیں. 3 سال کے بعد آپ سارا پیسہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر 3 سال تک آپ کا سیل پروسیڈ اور آپ کے انویسٹڈ اماؤنٹ میں فرق ہے اور سیل پروسیڈ زیادہ ہے آپ کی, تو آپ وہ سیل پروسیڈ واپس اپنے کسی بھی گورنمنٹ سیکورٹی میں یا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر جو آپ کا کیپٹل گین جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیل پروسیڈ آپ کی زیادہ ہے تو 3 سال کے بعد آپ کسی بھی وقت لے جا سکتے ہیں یہاں سے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے ایک بیک اینڈ پہ اس کا مانیٹرنگ میکانزم بھی بنایا ہے جس میں اسٹیٹ بینک میں بھی ایک مانیٹرنگ یونٹ موجود ہے جو اس پورے انیشیٹو کو مانیٹر کر رہا ہے بینکوں کے ساتھ مل کے. اور اسی طرح بینکس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا کہ بینکس کے پاس کسٹمر سپورٹ یونٹس ہوں جو اس انیشیٹو کو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ دیں. اس کے لیے آپ بینکس کے پاس اس وقت ای میل آئی ڈیز بھی میسر, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ آپ کے یونیورسل ایکسیس نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں. اور آنے والے چند ہفتوں میں بینکس انشاءاللہ اس پہ لائیو جو چیٹ باکسز ہیں وہ بھی انیبل کر دیں گے, تاکہ جس وقت آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہوں یا ٹرانزیکشن کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے تو آپ اس لائیو چیٹ باکس میں اس کو اپنا سوال اپلوڈ کریں اور آپ کو انسٹنٹینیسلی بیک اینڈ پہ جو بینکر موجود ہوں گے آپ کو جواب دے دیں گے. اور اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے تو ان کی آپ کمپلینٹ کے سیلز میں کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اف یور ایشوز آر ناٹ ریزالوڈ دین یو کین کم اپ ٹو اسٹیٹ بینک. ہم ان سے ڈیلی رپورٹنگ لے رہے ہیں جس میں ہم ان سے مختلف چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کس قسم کی شکایات آ رہی ہیں اور آپ ان شکایات کو کیسے ان کو رفع کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس کسٹمرز کی باقی فیڈ بیک کیسے آ رہی ہے, اور آپ کتنا وقت لگ رہا ہے آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کا, کتنے اکاؤنٹ ایک دن میں کھلے ہیں. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس بینک میں وقت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم اس بینک سے انگیج ہوتے ہیں اور اس بینک کو انشور کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹرن آؤٹ ٹائم امپروو کرے. اسی طرح ہمارا اپنا ایک کمپلینٹ ای میل موجود ہے جس پہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ٹیمز بینکس کے ساتھ آپ کی ای میل کے بعد انگیج ہوتی ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو انڈیویجول ایشو ہے اسے بھی ریزالو کروایا جائے, جو آبویسلی پبلکلی نہیں شیئر کیا جا سکتا, لیکن کوئی ایسی پبلک فیڈ بیک ہے اس کی روشنی میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بینکس کی یہ سروس کوالٹی امپروو ہو. اور اس کے علاوہ جو ہماری سوشل میڈیا پہ چونکہ کافی زیادہ پینیٹریشن ہے اس وقت سوشل میڈیا کی اراؤنڈ دی ورلڈ, تو ہمیں سوشل میڈیا سے بھی جو فیڈ بیک, جو شکایات یا جو ریمارکس آتے ہیں ہم انہیں بھی کیپچر کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان ریمارکس کو اور فیڈ بیک کے حوالے سے ہم کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے جو بھی اقدامات لے سکیں وہ لیں. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس پورے انیشیٹوز کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں انہیں پبلکلی ڈسیمینیٹ بھی کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. جب ہمارے پاس سارے بینکس آن بورڈ ہو جائیں گے تو ہم اس کی پبلک ڈسیمینیشن بھی کریں گے. آبویسلی ہم بینک کے نام سے نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کتنے سپورٹ, کتنے اکاؤنٹس آ گئے ہیں اس میں, اور ان میں فلوز کیا ہے, اور ٹرانزیکشنز ایوریج کیا ٹائم لے رہی ہے, جس سے کسٹمر کو مزید کمفرٹ ملے گی.